السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل منصب علی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ڈان کا اوپینین ہے نیویگیٹنگ این انسیٹلڈ ورلڈ۔ یہ ایڈیٹوریل ملیح الوداعی نے لکھا اور آج کے ڈان نیوز میں پبلش ہوا۔ تو اسے دیکھیں، ہم نے ایک ایسے کی شکل میں لکھ دیا ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں گے۔ پاکستان فارن پالیسی کرنٹ چیلنجز، اس بارے میں فارن پالیسی کے لحاظ سے یہ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ ترین ایڈیٹوریل انہوں نے لکھا ہے اس پہ۔ تو اسے سب کو سارے کوشش کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی سمری دیکھیں۔ تو اسے میں نے ایک ایسے کی شکل میں لکھا ہے: ان این انسیٹلڈ ورلڈ ویئر اسٹریٹجک ٹینشن بٹوین بگ پاور آف ماؤنٹنگ انسیٹلڈ ورلڈ کے دنیا ساری پہلی دنیا میں بڑی ٹینشنیں تھی، بڑی مسائل تھے، خاص کر بگ پاورز کے درمیان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار تھی۔ کولڈ وار کی وجہ سے امریکہ نے طالبان کو امپاور کیا، طالبان القاعدہ کو امپاور کیا، پاکستان کو پیسہ دیا، سعودیہ نے ہیلپ کی اور رشیا کے ٹکڑے کر دیے۔ رشیا کے ٹکڑے ہونے سے امریکہ سکون میں ہو گیا، لیکن رشیا 90 میں ٹکڑے ہو رہا ہے، 1990 میں، اور اس کے بعد چائنا ایک ایمرجنگ پاور کے طور پر آتا گیا۔ چائنا ایمرجنگ پاور کے طور پر 90 سے لے کر اب تک چائنا نے تقریباً 80 کروڑ اپنی عوام غربت سے نکالی ہے۔ 80 کروڑ عوام کو غربت سے نکال کے انہوں نے اور جو تھوڑے چھوٹے بزنس مین تھے وہ بہت بڑے بزنس مین ہو گئے، بہت وغیرہ، وہ بڑے چائنا اور امریکہ کی جو کبھی میں نے ایڈیٹوریل یا کوئی بنایا تو اس پہ پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تو اس کی انسیٹل ورلڈ جو میں اس کی تفصیل بتا رہا تھا، اور ابھی چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹینشن اکنامک وار چل رہی ہے، ٹریڈ وار چل رہی ہے۔ انسیٹل ورلڈ جو بگ پاور ہے ان کے درمیان مسائل بنے ہی رہتے ہیں، جیسے کیسر و کسرا کے کبھی مسائل تھے، ایسے اب ان سب ممالک کے مسائل ہیں۔ تو وہ مسئلے ختم نہیں ہوئے تھے، کرونا کا مسئلہ آ گیا تو پہلے چائنا الزام لگاتا رہا، کرونا کو امریکہ بھیج رہا ہے، اب امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ کرونا کو امریکہ میں بھیجنے والا ہے۔ کرونا جسے ٹرمپ نے کہا تھا چائنی وائرس کا نام اسے دیا تھا، تو اب پہلے ٹرمپ نے کہا تھا، لیکن اب جو امریکہ میں اتنا زیادہ وائرس ہو گیا اور اب پھر وہ الزام چائنا پہ لگا رہا ہے کہ چائنا نے ہم پہ کیا۔ تو انسیٹل ورلڈ کے سارے ممالک ایک دوسرے کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی یہی ایک طرح سے ڈیفینیشن دے سکتے ہیں۔ پاکستان فٹ ڈاؤنٹنگ فورین پالیسی چینجنگ ان دی ٹربولنٹ گلوبل اینڈ ریجنل انوائرمنٹ۔ پاکستان نے اپنے پوری دنیا کے لحاظ سے بھی اور اپنے ریجن کے لحاظ سے بھی فورین پالیسی میں پاکستان کو بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ جیسے اگر دیکھیں تو امریکہ، یورپ، وہ سارے پاکستان پہ ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ سارے پاکستان افغانستان کے لحاظ سے سارے امریکہ جو سارے کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ افغانستان میں پیس پروسیس میں پاکستان کردار ادا کرے، یا اگر اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان طالبان وغیرہ کو اس پہ نہ رکھے کہ طالبان اس پہ عمل درآمد کریں، افغان گورنمنٹ عمل درآمد کرے، اس کی ساری کی تفصیل آتی ہے۔ تو پاکستان کے ریجن میں چائنا کے لحاظ سے بڑے مسائل ہیں، ایران کے ساتھ پاکستان کے مسائل ہیں، افغانستان نے پاکستان کو کبھی تسلیم ہی پوری طرح سے نہیں کیا۔ تو پاکستان کے ریجنل مسائل بھی ہیں، گلوبل مسائل بھی ہیں۔ فارن پالیسی کے لحاظ سے دا پینڈیمک ہیز انجیکٹڈ گریٹر والنٹری انٹو این انٹرنیشنل لینڈسکیپ۔ اور جو جو کرونا ہے، پینڈیمک ہے، وبا کی وجہ سے پوری دنیا دنیا کی ملٹی لیٹرلزم ہے، پوری دنیا کی ٹریڈ ہے، ٹیکنالوجی وار ہے بٹوین بگ پاور اینڈ اٹیمپٹس بائی ریجنل پاور ٹو ری شیپ۔ تو جو ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، ہر چیز کے پہلے والے حالات نہیں رہے، ہر چیز ری شیپ ہو گئی، رول ہر ملک کو اپنے رول میں تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے، اپنے اس میں گلوبل جو ان کے فرینڈز ہیں ان کے لحاظ سے، اور ریجنل کے لحاظ سے، نیبرز کے لحاظ سے، ہر وہ تبدیلیاں کرتے پھر رہے ہیں، یا وہ پہلے جیسے حالات نہیں رہے۔ کرونا نے پوری دنیا کو ایک طرح سے بدل کے رکھ دیا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ دا ڈائنامکس آف اے ورلڈ از ڈسویئر یونیلیٹرل ایکشن اینڈ ریجیکشن آف انٹرنیشنل بگ پاور۔ اور اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ پوری جو دنیا کی بگ پاورز ہیں وہ ایسے ایکشن لے رہی ہیں، پوری دنیا کی بگ پاورز ایسے ایکشن لے رہی ہیں، یا ایسے مسائل ہیں جس کی میں پاکستان سمیت ہر ملک کو اپنی فارن پالیسی میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ 4 کی ایریاز، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے جو 4 کی ایریاز ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ نیویگیٹنگ
بٹوین دا یو ایس، اس کی سب کی نا آگے تفصیل مطلب آئے گی کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو مسائل ہیں پاکستان اس میں مطلب کیسے مسائل کا شکار ہے، یا چائنا مطلب پاکستان سے کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، وہ ساری تفصیل آئے گی۔ کشمیر کا مسئلہ ہے یا انڈیا کے ساتھ ڈیلنگ ود آکوپائڈ کشمیر، کشمیر کے مسئلے کو ڈیل کرنا، مینیجنگ ریلیشن ود این امپلیسیبل ہوسٹل انڈیا، اور انڈیا کے ساتھ اپنے مسائل سارے کشمیر کے مسئلے کو بھی مد نظر رکھنا، اور دوسرے جو مسائل ہیں ان کو بھی مطلب دیکھنا، یا جو انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ساری تفصیل بھی آئے گی۔ ہیلپیں افغانستان ون دا پیس، افغانستان میں جو پیس پروسیس ہے اس کی مطلب ایک طرح سے حمایت کرنا، اس کا ساتھ دینا، اور اس میں مطلب یہ لیس ہوپ فل سینیریو، تو اتنا جلدی یہ سارا کام ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس میں پاکستان اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور آگے بھی کر سکتا ہے۔ بیلنسنگ ریلیشن بٹوین سعودی اور ایران، سعودی اور ایران کے درمیان پاکستان کو اپنے ریلیشن کیسے بیلنس رکھنے ہیں۔ یو ایس چائنا ٹینشن اینڈ دیئر ریلیشن شپ ود پاکستان، اٹس ایپلیکیشن، رائزنگ ٹینشن بٹوین یو ایس اینڈ چائنا ہیو اے ڈائریکٹ بیئرنگ آن پاکستان پہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہے۔ ایون اینڈ اسلام آباد ڈز ناٹ وانٹ دس اسٹینڈ آف ٹو افیکٹ دا ریلیشن، پاکستان مطلب اسلام آباد نہیں چاہتا کہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ اس کے ریلیشن خراب ہوں۔ دیٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، جو کہنا بہت آسان ہے کرنے کی بجائے۔ واٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز اے نیو کولڈ وار ود انٹینسیفائنگ یو ایس الیکشن ایئر، تو جو یو ایس کا الیکشن ایئر ہے، الیکشن کا سال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، نومبر میں اس کے الیکشن ہونے ہیں، تو اس میں اس نے یہ سسٹم کیا ہے کہ چائنا پہ الزام لگانے شروع کر دیے، یا اس نے اپنی جو الیکشن مہم ہے، جیسے انڈیا میں الیکشن مہم ہوتی ہے وہ پاکستان پہ ساری اپنی چلاتے، پاکستان کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کشمیر لیں گے گلگت لیں گے، ساری وہ پاکستان کے مطابق چلاتے ہیں۔ ایسے جو ٹرمپ ہے اس نے اپنی مطلب موسٹلی پوری دنیا کے ادارے یا امریکہ سارے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو جو الیکشن جتوانے میں، صدر بنانے میں روس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ تو پتہ نہیں اب اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں، لیکن اس میں حقیقت یہاں بھی نظر آتی ہے ٹرمپ نے کبھی بھی اپنے 4 سالہ دورے کو میں نے روس کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی، لیکن اپنی مکمل طور پہ وہ چائنا کے خلاف لا، چائنا پہ اتنی اس نے مطلب امپلیکیشن یا اتنے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں اس پہ ٹیرف لگا دیے، اتنا اس پہ ٹیکسز اس کے لگا دیے جو پہلے تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا اوباما کے دور میں۔ تو اپنی جو جتنی وہ کمپین ہے اینٹی چائنا پبلک سینٹیمنٹ دیٹ پرسیڈ پہنے، تو اپنی جتنی کمپین ہے نا وہ پہلے چائنا کی مطلب ٹریڈ کے لحاظ سے کرتا رہا، اور ابھی جو اس نے سارے الزام لگا دیے کورونا کے کہ چائنا مطلب چائنا پہ لگا دیا اور سارا کچھ اس نے چائنا پہ ڈال دیا۔ دا پینڈیمک ہے آلسو رین فور یو ایس پلان ٹو ریڈیوس اکنامی، تو جو پینڈیمک ہے وبا ہے، اس نے یو ایس کے جو پلان ہیں انہیں جو مطلب ریڈیوس کیا ہے۔ اس نے جہاں تک ان کے وزیر خارجہ نے مائک پومپیو نے کہا ہے یو ایس کے کہ ہم اگر چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو تھوڑا سا بیلنس کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمیں سالانہ $500 ارب کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وین دس گیٹس انڈر وے اٹ میں ریزلٹ ان انڈیا ایمرجنگ ایز اسٹرانگر، تو ایک یہ بھی ہے کہ انڈیا جو ہے واشنگٹن جو امریکہ ہے انڈیا کو ایک پاور کے طور پر سامنے لے کے آ رہا ہے، واشنگٹن کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ دس ول آلسو بوسٹر دا لانگر اسٹینڈنگ امریکن اسٹریٹجی ٹو پروجیکٹ انڈیا ایز اسٹیٹے، تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر ایشیا میں اس مطلب ہمارے خطہ میں پیش کرے، چائنا کے طور پر انڈیا کو مطلب اتنا اسلحہ وہ دے رہا ہے، انڈیا کو اتنا مطلب معاشی لحاظ سے بہتر کر رہا ہے، اس کے ساتھ معاہدات کر رہا ہے کہ جو چائنا ایمرجنگ پاور بن رہا ہے وہ پیچھے رہ جائے، انڈیا اس سے بہت آگے آ جائے۔ ایز انڈیا اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کہتا ہے، تو مودی اور مطلب ٹرمپ کے حالات بہت اچھے ہیں، وہ سب بھی جانتے ہیں تقریباً۔ The implication for Pakistan of US-India are already evident by Washington، تو پاکستان کے مطلب اس پہ امپلیکیشن ہے امریکہ کے اور انڈیا کے مطلب جو ہے دوستی کی طرف۔ تو پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ نے کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیتا ہے۔ دس کلوزر یو ایس انڈیا ریلیشن ود کنفرنٹ پاکستان ود ریجنل انوائرمنٹ آف گریٹر اسٹریٹجک امبیلنس، تو اس سے یو ایس اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں یہ خطے میں مطلب امبیلنس مطلب جو ہے پاور کا جو بیلنس ہے وہ ختم کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے۔
ہے۔ کنسرن اباؤٹ سی پیک اینڈ چائنا بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، اس میں یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اور BRI ہے، اس پہ امریکہ نے اپنے مطلب جو ہے کہا ہے کہ وہ اس کو اتنے ٹھیک سے تسلیم نہیں کر رہا ہے، انڈیا تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ جب اور کچھ نہ بنا تو انہوں نے پاکستان کو کہا کہ پاکستان کیوں اس کے مطلب چائنا کا ساتھ دے رہا ہے، سی پیک بنا رہا ہے، چائنا کا اتنا $70 ارب جو چائنا لگا رہا ہے پاکستان کیسے ادا کرے گا۔ سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کی مثال دیتے ہیں کہ چائنا نے وہ 100 سالہ لیز پہ 99 سالہ لیز پہ لی ہے، تو اس میں مطلب اس پہ بھی انہوں نے کافی کوشش کی کہ سی پیک یا BRI کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ پھر مطلب کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کے بھی اس میں فائدے تھے، چائنا کے بھی تھے۔ کنسرن اباؤٹ سی پیک اینڈ چائنا بیروجیٹو ہے پرومپٹڈ فریکوینٹ US کرٹیسزم آف دیز میگا پروجیکٹ۔ تو US نے مطلب اس میں کافی زیادہ کرٹیسزم کی ہے اس میگا پروجیکٹ پہ، جو تقریباً $1.3 ٹریلین کا اس صدی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ وائٹ ہاؤس رپورٹ ایسے لاسٹ منتھ ٹو کانگریس is more explicit, asserting that BRI will give China under political influence and military access۔ تو جو BRI ہے وہ چائنا کو بہت بڑی پاور کے طور پر سامنے لے کے آ سکتا ہے۔ سینٹیمنٹ بائی امریکن آفیشل that CPEC will impose a heavy debt burden اور اسلام آباد پہ سی پیک ایک بہت بڑا جو ہے قرضے مطلب ڈال دے گا، اسلام آباد پہ بہت بڑا قرض آئے گا، جس کی چائنا نے بعد میں مطلب بہت دفعہ چائنا نے کہا کہ ہم پاکستان کو اتنی سختی سے قرضہ بھی نہیں لیں گے، نہ اتنا قرض ہے، کچھ پروجیکٹ کا 2% ہے، کسی کا 3% سود ہے، بعد کا 20-22 سال بعد پاکستان نے واپس کرنا ہے، تو وہ اتنے مسائل پاکستان کے لیے مطلب اس نے نہیں پیدا کیے۔ وہی اسلام آباد ول وانٹ ٹو اوائڈ گیٹنگ ان دا کراس ایئر US چائنا فرکشن۔ پاکستان چاہتا ہے کہ چائنا کے جو مسائل ہیں، چائنا امریکہ کے مسائل ہیں، اس سے نکلے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بہتر رکھے، اور ان دونوں کے اگر تعلقات بہتر بنانے میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو وہ بھی کرے۔ سی پیک از سی پیک از امبلیمیٹک آف چائناز ایم ٹو اسٹرینتھ پاکستان۔ تو چائنا سی پیک کے ذریعے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ایک معاشی طور پہ بھی، اسٹریٹجیکلی بھی، اور موسٹ بھی اوور پرائورٹی، تو اس کی مطلب پرائورٹیز بھی شامل ہے، اس کا اپنا اس میں زیادہ فائدہ، جیسے سی پیک کے ذریعے تقریباً 64 ممالک سی پیک کے ذریعے چائنا ان سے مطلب کانٹیکٹ کرے گا، اپنا مال انہیں اپنا بھیجے گا، اور ان ممالک سے را مٹیریل خود منگائے گا، جیسے عرب ممالک سے تیل وغیرہ منگانا۔ پاکستان ریلیشن with China remain on a positive trajectory but will need regular reinforcement۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے پازیٹیو وے میں چل رہے ہیں، اور چاہیے کہ پاکستان کو ایسے ہی تعلقات، اس کو ہمیشہ کے لیے ریگولر ٹریجیکٹری آلویز ایسے اچھے تعلقات رہیں، اس میں کبھی بھی کوئی مسائل نہ بنے۔ کلوز کنسلٹیشن ود بیجنگ آن کی گلوبل اینڈ ریجنل ایشوز انکلوڈنگ افغانستان۔ تو افغانستان کا بھی مطلب اس لحاظ سے پاکستان بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹائز ود USA ہیو امپرووڈ the lacks of content for now the main community is افغانستان۔ تو US کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات تو اچھے ہیں، عمران خان اور ٹرمپ کے دور میں اور زیادہ اچھے ہوئے ہیں، لیکن جو مین ان دونوں کے درمیان چیز ہے وہ افغانستان ہے۔ That too will be the tested in coming month will۔ تو اگلے جو مطلب ہیں ٹیسٹ ہوگا، یہ دوستی، یہ جو سارا کچھ ہے، یہ اگلے منتھ میں اور زیادہ ٹیسٹ ہوگا جب افغانستان سے امریکن فوجیں نکلیں گی۔ تو nevertheless it is important to keep engagement on post attack while accepting the limit of relationship۔ تو اس میں زیادہ جو ہے سارا مطلب ایک طرح سے سینیریو واضح ہوگا کہ یہ تعلقات کب تک اور کس لحاظ سے آگے مستقبل میں چل سکتے ہیں۔ افغانستان طالبان ورسز امریکہ، واٹ شوڈ پاکستان ڈو آن افغانستان؟ پاکستان شوڈ ایکسٹینڈ واٹ ایور اسسٹنس اٹ کین بی مچ ڈیلیڈ پیس پروسیس اسٹل فیسنگ ہوسٹ آف چیلنجز۔ پاکستان نے افغانستان کے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب جو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں مشکلات برداشت کی ہیں۔ جو پہلا ایڈیٹوریل تھا پاکستان میں، جو دوبارہ مطلب جس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے والے حالات بن رہے ہیں، جس میں پاکستان میں دھماکے اور خودکش حملے وغیرہ ہوتے تھے، اس کو میں نے وہ تفصیل بتائی ہے، وہاں سے آپ اس کو سارا دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے مشکلات برداشت کی ہیں۔ جو ریسنٹ عید سیز فائر بٹوین دا طالبان اینڈ کابل اینڈ دا کراس بٹوین پریزیڈنٹ۔ جو ریسنٹ عید پہ سیز فائر ہوئے طالبان کے درمیان، کابل کے درمیان، کابل نے ان کے قیدی چھوڑ دیے، اور اشرف غنی اور عبداللہ کا جو مسئلہ تھا جس میں دونوں نے ایک ہی دن ایک ہی بلڈنگ میں پریزیڈینشیل مطلب حلف اٹھا لیا تھا، وہ ختم ہوا۔
اور برائٹن پر، تو جس سے مطلب یہ لگ رہا ہے کہ آگے حالات ضرور بہتر ہی ہونے والے ہیں. بٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ مسٹ کم ٹرن، تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ہے، وہ اس کے مطلب کیا تعلق پریزیڈنٹ ٹو پول آؤٹ یو ایس ٹروپ ریگارڈلیس آف ویدر انٹر افغانستان افغان ٹاپ ایڈوانسڈ اور پروڈیوس نیگوشیٹن اینڈ ٹو وار. تو جو اینڈ ٹو وار کا جو انہوں نے مطلب وار ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان جو معاہدات ہوئے وہ کہاں تک چلتے ہیں. دا لیٹسٹ انڈیکیشن آف دس آر دا یو ایس ملٹری ودرا پروسیڈنگ ہیڈ ٹو شیڈول. تو انہوں نے اپنا شیڈول جاری کر دیا ہے، شیڈول کے مطابق وہ اپنی ملٹری کو نکالنے چاہ رہے ہیں. واشنگٹن سٹانس از ان لائکلی ٹو چینج اف ٹرمپ لوزز دا نومبر الیکشن. اگر ٹرمپ نومبر الیکشن ہار جاتا ہے، جس کے حالات ہیں جیسے ابھی وہ سیاف کے قتل کے بعد امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے آئے. ٹو جو بائیڈن ایز دے ہیو سملر ویو آن ڈسٹنی دا یو ایس فرام دا کاسٹلی انوالومنٹ ان افغانستان. اسلام آباد thus needs to think long term and prepare for different scenarios that might emerge in Afghanistan, keeping in view machinations by regional countries acting as spoiler in Afghanistan peace effort. آگے وہ انڈیا اور کشمیر والے بتاتے ہیں. پاکستان موسٹ امپورٹنٹ چیلنج، پاکستان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے فارن پالیسی کا وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. ایک تو اس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات مودی گورنمنٹ سے رکھے کہ وہ کشمیر کو کرش اس کو ایک طرح سے لوگوں کو پیس کے رکھ دیا، لوگوں پہ کتنا ظلم کر رہا ہے کشمیر میں. اور جو ہے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس اور پروگرام ان انڈیا، تو انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جیسے NRC اور CAC وغیرہ CAA وغیرہ جو ہے انہوں نے قانون بنایا. تو ان حالات میں پاکستان کیسے ان کے ساتھ اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ اچھے رکھ سکتا ہے. ڈائلاگ ود دلی از رولڈ آؤٹ بائی اٹس بروٹل اینڈ انلیگل ایکشن. دلی کے ساتھ ڈائلاگ وہ کیسے کرے جب انڈیا مطلب بروٹل اور انلیگل ایکشن اتنے ظالمانہ اور انلیگل ایکشن کرتا ہے کشمیر کے لوگوں پہ. ایون وہ اتنے مطلب یہ حالات ہیں کہ اس وبا کے دور میں بھی انڈیا کشمیر کے لاک ڈاؤن تو کیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کے درمیان دوائیاں وغیرہ یا میڈیسن یا میڈیکل اسٹور کھل رہتے ہیں، انڈیا نے ان کو بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ایسے دور میں حالات میں پاکستان کیسے ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے. اگریسو موو بائی انڈیا آن دا لائٹ آف کنٹرول پہ روز انڈیا مطلب جو ہے شیلنگ کرتا ہے، اور پچھلے 4 ماہ میں 250 سے زیادہ بار انڈیا نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے. اینڈ کوارٹ ایکشن ان بلوچستان میں جو ایکشن کر رہا ہے BLA اور دوسری مطلب جو تنظیمیں ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، ان کے ذریعے پاکستان کو وہ مطلب خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان ریپیٹڈلی وارننگ اباؤٹ اے پاسبل فالٹ. تو پرائم منسٹر عمران خان نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، جب پوری دنیا کو بتایا کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے دنیا کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے. یا انڈیا کے جو ارادے ہیں پاکستان ول ہیو ٹو اوائڈ اینی انگیجمنٹ فار دا سیک آف انگیجنگ ود انڈیا. تو پاکستان انڈیا کے ساتھ کوئی مطلب حالات خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انڈیا نے کچھ کیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ان کشمیر پاکستان اٹ اسٹارٹنگ اپروچ اینڈ کمپین. پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا پہ کوئی مطلب ایک کچھ سٹانس لے، کوئی مطلب ایسے اقدامات کرے جو واقعی انڈیا کے لوگوں کشمیر پہ ایسا سٹانس لے یا ایسے اقدامات کرے جو واقعی کشمیر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. ٹویٹس آر ناٹ اے ڈپلومیٹک اسٹیٹ. یہ نہیں ہے کہ صرف ٹویٹ کر دیا وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے RSS ایسا یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی نوائز از ناٹ اے پالیسی، نہ ہی شور شرابے سے جو ہے نا حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. صرف مطلب ریلیاں لگ کر مطلب چین ہاتھوں کی بنا دی، ریلی نکال دی، احتجاج کر دیا پاکستان میں، اور جو ہے سرکاری املاک یا لوگی املاک کا نقصان کر دیا، اس سے تو کشمیر آزاد ہونے والا نہیں ہے. اس پہ پاکستان کو کوئی اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا. اسٹریٹجی فار اے چینج گلوبل انوائرمنٹ شوڈ پریزرو آور پرنسپل سٹانس وائل موبیلائزنگ انٹرنیشنل سپورٹ فار پشنگ دا باؤنڈریز ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. پہ پاکستان کو کشمیر کا لے کے جانا چاہیے، خاص پر OIC پہ فارم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے کافی دفعہ، اور انڈیا نے مطلب جیسے کشمیر اور فلسطین دونوں ایشوز OIC کے مین مطلب جو ہے نا ایجنڈے میں شامل ہیں. UN کے میں جو UN ہیومن رائٹس کونسل میں پہلی دفعہ 1965 کے بعد اس گورنمنٹ نے مطلب یہ لے کے گئی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں مطلب کشمیر کا ایجنڈا لے کے گئے ہیں.
کنکلوژن مطلب یہ آخری جو ہے وہ پاکستان کا اس کے ساتھ ایران اور رشیا کے ساتھ تعلقات کا ہے کہ سمیٹس لمٹ ڈیٹیل کنسنٹریشن آف پالیسی ٹوارڈ دا مڈل ایسٹ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان شوڈ ڈیفٹلی بیلنس اٹس ریلیشن ود سعودی. پاکستان کو چاہیے کہ سعودی اور ایران دونوں کے ساتھ اپنے ریلیشن بیلنس رکھے اور ان دونوں کے تعلقات آپس میں ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے بہتر کرنے کے لیے وہ کرے. Who remained locked in a tense standoff and stay the course on a policy that avoid being drawn into their rivalry. However, challenging it may begin Pakistan increase financial reliance on Riyadh. پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ایران سے ایک طرح سے ہاتھ کھینچتا ہی ہے. گیس پائپ لائن کا منصوبہ بنا پاکستان نے اس سے بھی مطلب دور ہو گیا, اس پہ بھی اتنا کام نہیں کیا, ورنہ ایران نے اپنی طرف سے گیس لائن پائپ لائن پوری کر دی اور پاکستان نے کام بھی نہیں کیا. لیکن پاکستان کو چاہیے کہ دونوں کے ساتھ برابری کے طور پہ اپنے تعلقات رکھے.